کسی کو یاد ہے کہ 30 جنوری کو اس ملک میں کیا ہوا تھا؟ پشاور کی پولیس لائنز کی انتہائی سیکیورٹی والی مسجد کے اندر خودکش دھماکہ ہوا تھا، جس کے سبب 102 لوگ شہید اور 250 سے 300 نمازی زخمی ہوئے۔ مرنے اور زخمی ہونے والوں میں اکثریت پولیس اہلکاروں کی تھی۔ کیا آپ کو یہ یاد ہے کہ دسمبر 2014 میں اسی پشاور میں آرمی پبلک اسکول میں 150 بچوں اور اساتذہ کی بن بلائی شہادت کے بعد کس طرح تمام سیاسی جماعتیں اور ریاستی ادارے ایک پیش پر اکٹھے ہوئے تھے، اور پھر دہشت گردی کی کمر توڑنے اور جڑ سے اکھاڑنے کے بعد اسی پشاور میں اب سے 25 روز پہلے دوسری بڑی ریکارڈ توڑ واردات ہو گئی۔ حکومت نے دہشت گردی کی نئی لہر سے نپٹنے کے لیے کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا، پھر یہ کانفرنس 2 دن آگے بڑھا دی گئی۔ پھر یہ اعلان ہوا کہ وزیر اعظم ترکی جا رہے ہیں زلزلہ متاثرین سے اظہار یکجہتی کے لیے۔ ان کی واپسی پر شاید 15 یا 16 فروری کو یہ کانفرنس ہوگی۔ وزیر اعظم ترکی سے ہو بھی آئے اور کل جماعتی کانفرنس کا آئیڈیا بھی شاید وہیں کسی عمارت کے ملبے میں دفن کر آئے۔ اب تو یوں لگتا ہے 25-26 روز قبل 102 پولیس والے پشاور میں نہیں بلکہ کانگو یا کسی اور افریقی ملک میں کسی سڑک کے حادثے میں مرے ہوں۔ لہٰذا کل جماعتی کانفرنس نہ بھی ہو یا ہو بھی گئی، دونوں صورتوں میں کسی کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ جن علاقوں یا صوبوں کی سرحد کسی دوسرے ملک سے مل رہی ہو، ان کی قسمت کا ستارہ اکثر ڈگمگاتا ہی رہتا ہے۔ اگر بلوچستان خصوصاً خیبر پختونخوا کی مثال ہی لے لی جائے تو پچھلے 45 برس سے شاید ہی کوئی برس بدامنی کی کسی بڑی واردات کے بغیر گزرا ہو۔ جب دسمبر 1979 میں سوویت یونین نے افغانستان پر حملہ کیا، تب سے یہ دونوں صوبے بھاتیوں کی لڑائی میں کچلے جاتے رہے ہیں، اور آج تک جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا پناہ گزین کیمپ خیبر پختونخوا بنا ہوا ہے۔ 4 اشروں کا رونا نہ بھی روئیں، تب بھی صرف پچھلے 3 مہینوں میں یہاں 100 سے زائد دہشت گرد وارداتیں ہو چکی ہیں۔ اب تو یوں لگتا ہے کہ پنجاب اور نف سندھ چھوڑ کر باقی پاکستان اسٹیبلشمنٹ کی لیبارٹری ہے، جس میں ہر طرح کا کیمیکل اور گیس ایک دوسرے سے ملا کر دیکھا جاتا ہے کہ دیکھیں اب کیا بنتا ہے۔ افغان سرحد سے لگے 2 صوبوں بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے تجربہ گاہ میں پچھلی 2-3 پیڑھیوں سے جاری عجیب و غریب تجربوں کے نتیجے میں کلاشنکوف کلچر، منشیات کا بازار، دوست مجاہدین، پھر دوست طالبان، اور پھر کیمیکل ری ایکشن کے سبب یہی دوست دشمن میں بدل گئے۔ دسمبر 2014 میں پشاور اے پی ایس کا قتل عام کیسے اور کس کی مدد سے ممکن ہوا، سیکیورٹی کی خرابی کا ذمہ دار کون تھا، اور پاکستانی تاریخ میں دہشت گردی کی اس سب سے بڑی خونی واردات سے کیا کیا سبق لیا گیا، اور پھر پورے انتظامی و فیصلہ جاتی ڈھانچے میں کیا کیا اصلاحات لائی گئیں، اس بارے میں تحقیقاتی کمیشن بھی بنا۔ اعلیٰ عدلیہ نے فیصلہ سازوں کی ڈانٹ ڈپٹ بھی کی اور دہشت گردی سے نپٹنے کے لیے ہر مرحلے اور ہر شعبے کی خامیاں دور کرنے کی خاطر 20 نکاتی ایجنڈا بھی تیار ہوا، مگر پھر یہ ایجنڈا وقت کی چتا میں آہستہ آہستہ جل گیا۔ جنہیں نیشنل ایکشن پلان کے تحت جڑ سے اکھاڑنا مقصود تھا، انہیں ہی جڑوں میں پھر سے بٹھا لیا گیا۔ 30 جنوری کو پشاور کے ہائی سیکیورٹی زون میں کس کی غفلت پر 102 پولیس والوں کی بیویوں کو بیوہ یا بچوں کو یتیم کر گئی۔ 17 فروری کو کراچی پولیس کے انتظامی مرکز پر دہشت گرد حملہ کیسے ممکن ہوا، جبکہ 30 جنوری کو پشاور کے ہائی سیکیورٹی زون کے خونی واقعے کے بعد تمام صوبوں میں ایک بار پھر 3525 مرتبہ ریڈ الرٹ جاری کر دیا گیا تھا۔ طالبان کو کون جہاں لا کے بسانا چاہ رہا تھا یا چاہ رہا ہے؟ 102 مطلوب طالبان کسی فرمائش پر گزشتہ برس چپکے سے رہا کر دیے گئے، اس امید پر کہ شاید وہ آئین پاکستان تسلیم کر لیں۔ میرا نام لیاقت علی اور احسان اللہ احسان ہے۔ ملالہ پر حملے، اے پی ایس قتل عام اور دیگر کئی وارداتوں کا سرکاری ٹی وی چینل پر اعتراف کرنے والے احسان اللہ احسان نے کیوں اپنی مرضی سے فروری 2017 میں خود کو فوج کے حوالے کر دیا، اور پھر کیوں انتہائی کڑے پہرے سے جنوری 2020 میں فرار ہو گیا؟ میرا نام احسان اللہ احسان ہے اور میرا سابقہ تعلق تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے ساتھ رہا ہے۔ میں نے 5 فروری 2017 کو ایک معاہدے کے بعد خود کو پاکستان کی خفیہ اداروں کے حوالے کیا تھا۔ میں نے تقریباً 3 سال تک اس معاہدے کی اپنی طرف سے بھرپور پاسداری کی،
مگر پاکستان کے ان مکار اداروں نے معاہدے کی روح کے خلاف مجھے اپنے بچوں سمیت قید کر لیا تھا۔ ہم نے بڑے تحمل سے 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، مگر بالآخر مجبوراً ہم نے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا۔ 11 جنوری 2020 کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ۔ اس کے فرار کو تب تک قومی راز کے طور پر کیوں چھپایا گیا جب تک خود احسان اللہ احسان نے ویڈیو جاری کر کے خبر بریک نہیں کی؟ احسان اللہ احسان کو 3 برس فوجی حراست میں رہا، کیا اس پر کوئی فرد جرم باضابطہ طور پر عائد ہوئی؟ احسان اللہ احسان کسی غفلت سے فرار ہوا، اس کے ذمہ دار کا نام کبھی باضابطہ سامنے آئے گا یا نہیں؟ کبھی چھان بین ہوئی کہ برادر احسان اللہ احسان کس ملک میں ہیں؟ کیا اس ملک سے ان کی حوالگی کے لیے کبھی کسی نے رابطہ کیا؟ القاعدہ سے وفادار کالعدم لشکر جنگی بلوچستان کا امیر عثمان سیف اللہ کرد کوئٹہ چھاونی کے ہائی سیکیورٹی قید خانے سے 2008 میں کیسے فرار ہوا اور پھر 7 برس بعد کن حالات میں مارا گیا؟ معزز رکن پنجاب اسمبلی معاویہ اعظم طارق تو انسداد دہشت گردی ایکٹ 1997 کے شیڈول 4 کی لسٹ پر تھے۔ وہ تو قانون متعلقہ تھانے کو اطلاع کیے بغیر گھر سے بھی نہیں نکل سکتے تھے، ان کے تمام بینک اکاؤنٹس بھی منجمد تھے، تو پھر وہ جہاز میں بیٹھ کر بیلجیم کیسے پہنچ گئے اور وہاں سے اپنی فخریہ ویڈیوز کیوں بھیج رہے ہیں؟ اس بابت کس سے اب تک بات پرس ہوئی تو کس نے کی؟ اور صرف معاویہ اعظم طارق ہی پر کیا موقوف؟ 3 ماہ پہلے پنجاب پولیس کی ایک انٹرنل سیکیورٹی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 4 شیڈول کے تحت گھروں پر نظر بند 80 شدت پسند احباب غائب ہو چکے ہیں، جبکہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت قابو میں آنے والے 273 دیگر احباب کی جن کی نقل و حرکت میں 24 گھنٹے نگاہ رکھی جانے مقصود تھی، وہ بھی کب کے اڑن چھو ہو چکے۔ 28 دسمبر کو وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ کالعدم تحریک طالبان کے جن 7 سے 10 ہزار لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے وہ بھی اب دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں۔ 30 جنوری کو پشاور میں جو 1 سے 2 انسان قتل ہو گئے، اس واقعے کی میڈیائی زندگی بمشکل 4 دن کی تھی۔ ان حالات میں 22 کروڑ شہریوں میں سے کون سے 22 پاکستانی ہاتھ کھڑا کرنا چاہتے ہیں جنہیں امید ہے کہ حکومت یا حکومت سے بھی بالا ادارے جان و مال کے تحفظ یا دہشت گردی کم ترین سطح تک رکھنے کے لیے کوئی تازہ قابل عمل متفقہ قومی حکمت عملی اپنانے کی صلاحیت یا خواہش رکھتے ہیں؟ اس بابت 40% پاکستان کی نمائندہ موجودہ قومی اسمبلی کے ارکان یا 50 رکنی وفاقی کابینہ کے عہدیدار ہاتھ اٹھانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان کے ہاتھ پہلے ہی سے اٹھے ہوئے ہیں۔